صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآل ومن نبي دعاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآل ومن لحبيبي عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن نبلي النبي تمساق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توساق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواله برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجد وشانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها إرمه وباشط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليه مصرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الجارية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت شر فيه بعوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم بالمنان وما زم هذا البدل الذي برز من هجرة الإحسان سورة كاملة زهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وترزت فرد العوالم بطراز تقنيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني بعد الهوى ولا تعذلوني بعد
وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق بعالم كنز الواسع تجلى انقضاض انتشار قتله بالغرب والشاجع فله الحمد الذي لا تنعشر أفراده بتعداد ولا جمل تقرره ببشراته ترداد حيث أخرج من عالم الإمكان صورة هاج الإنسان ليتشرب بيزون سقلا وتنتشر أشراره بالأقوال فما من سر اتصل في قلب منيب إلا من سوابق من الله على هاج الحبيب يا لقلب زرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر القول بهجة وجمالا قد رقوا بحسن أقلام قوم وتنبيها في مجد وتعالى زاد العيون في مجرده بشرا كاملا يزيء الضلال وهو من فضل مما قدرته رفة بسوانه وكمالا فسبحان الذي أخرج من أدرك امتنان ما يغفز عن وزن اللسان ويعرف يتقل لمعاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والزهور ما الوجود القلبي نور قد بلغ الله من إله كريم فشرفنا آيته بالرجل الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن بدل وزاد البشارة وتلقى بقلب سليم فهدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمن الجنات من التصديق بها والإذعان تثبت بها بالصدر من الإيمان قواعده وتضم على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فضله ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان من ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي
يوفى بحق العبودية تبرز فيها بحق العهد الكمال أقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط بقلبه نور سر عنقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله بعزمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقى صعود المجد بقربه فتخيروا ظلال الشرف أصله بيده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم وشرف الصلاة وتسليم نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي يا Beliau disayang semua ulama dan habaibnya, berjalan
فانطلقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمضي في سرور وابتهاج بضرب ظهر إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة من اعتقاد جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغنام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بمناقة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور نظر الله بالوجود مجد التكريم فبسط بالعالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم على وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وحين قرب وضع هذا الحبيب علت السماوات والأرض ونعم فيهن بالترحيب فامطار الوجود إليه على الوجود تثيجا فأسئلة الملائكة بالتبشير للعالمين تعز سبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. القدرة كشفت بمع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأوجد الحق حقا على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يعبر عند وضعه أمة تلميسا لجنابه المسعود فمشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية فمعهن من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجد هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود فبرز الحامد المحمود وذعنت لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم من مكارم الأخلاق سلقا، وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا. بل الله لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المعتب على المعنى الجزم. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سورة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. فمن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، فبعرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنضرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متنقى عن زين الوجود. فاجمد بوصف الحبيب وشانه، وله العلا في مجره ومكانه، فصاب عز قد تعالى مجرها أخذت على نجم السما بعنانه. فقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم بوقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما كرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحصل مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا طيبة يا طيبة يا دولة يا ناسكنا لك والهوى الندانا والهوى الندانا. يا طيبة يا طيبة يا دولة
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصى بمحمدية يقول توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعل به محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه بتوجهات الخالصة وصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافره على باب عزته تحضر حلوة تغشاها منه البيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسيلتك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل دعوتك الشاملة النبي الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأبخار بكل موطن من مواطن القرب ومظهر، واسم أمدادك في عبادك وساقك وسير شادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد محبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة قدير به من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلحقنا بحركتنا وسكنتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوار وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شر القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل مذبا منا بالغفران، أن تقابل مذبا منا بالغفران، أن تقابل مذبا منا بالغفران، والمسيء بالعسن وسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهره وعم ببركته وشرف يد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية دين القوم في جميع أخطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. أوشب اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بالعدل الحق من جميع النواحي والأقطار، وأيد بتأييد من عنك وناصر على معاندين من المنافقين والكفار، وجعلنا يا رب في الحسن حاصل من جميع البلايا، وجعلنا يا رب في الحسن حاصل من جميع البلايا، وجعلنا يا رب في الحسن حاصل من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه ما سبق. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خصص من أحبابه بالإسراء والمعراج إلى حضرة مناجاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد ولا ند له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي يؤمر بالصلاة حين يعرج في حضرته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله فنالوا أعلى الدرجات. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang ulun muliakan dan hormati para jamaah majlis rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga kembali pada malam hari ini kita sama-sama istiqamah di dalam ta'lim dan amaliyah kita memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus malam-malam hari ini peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul. Mudah-mudahan berkah acara Isra Mi'raj dan haul pada malam hari ini kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah sucikan kita zahir dan batin sehingga kita bisa menghadap bulan Ramadan dengan penuh kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus kita mungkin ini untuk penutupan sementara pengajian menjelang Ramadan. Kadakala selagi Ramadan. Ada sampai 30 hari lagi, 22 atau 23 hari lagi Ramadan. Jadi majelis mulai istirahat. Insyaallah kita majelis di Ahbabul Mustafa juga mungkin menjelang nisfu sudah istirahat juga. Jangan lampihan. Majelis di Batu Bandah tutup sementara, tapi niat jangan sampai putus. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Nabiyina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Tadi ulun bawa kitab, ada juga baca kitab kah haul kan ya. Nah, dan sekalinya saya jelas Isra Mi'raj sekaligus haul aja. Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Malam ini penuh rahasia. Orang diangkat wali menjadi wali itu pada malam hari. Turunnya Al-Qur'an pada malam hari, makanya nuzulul Quran. Lailatul Qadar pada malam hari. Maling bacuntan pada malam. Terus yang malam. Malam penuh rahasia. Makanya malam ini sampai di nyatakan dalam Al-Quran wal laili idza yaghsha. Artinya malam ini penuh dengan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk menyenangkan hati kita hendaklah kita jangan sampai asing dengan masjid. Karena salah satu yang dapat memberikan keselamatan pada kita nantinya pada hari kiamat ketika akan menyeberang Shiratal Mustaqim adalah yaitu masjid, kemudian majlis. Nanti ada orang-orang yang bingung nak nyeberang Shiratal Mustaqim, lalu ujar malaikat, kenapa bingung? Kami ini khawatir jatuh. Ujar orang yang menyahuti tadi. Lalu ujar malaikat, biasanya kalau pian nyeberang laut itu pakai apa? Pakai kapal. Kemudian didatangkanlah oleh malaikat satu kendaraan yang istimewa untuk menyeberang sirat yang tidak lain adalah masjid. Masjid diandak. Tahu asidik tak umpat kah kayaknya? Tapi insya Allah semua masjid yang kita laksanakan salat 5 waktu di situ akan didatangkan pada hari kiamat, dan orang-orang yang tidak asing dengan masjid akan masuk ke dalamnya. Makanya salah satu golongan
yang mendapatkan keselamatan naungan pada hari kiamat adalah wa qalbuhu mu'allakun bil masajid, hati mereka yang senantiasa terikat dengan masjid. Jangan sampai tidak pernah menginjak masjid, jangan sampai ketika masuk masjid cuma jenazahnya aja. Orangnya kada pernah selama hidup menjajak masjid, tapi ketika masuk masjid ditandu orang. Jangan sampai. Nah, oleh sebab itu bagus saja kita tulah membawa anak bini kita ke masjid juga. Nah, jangan sampai asik masjid. Pamannya kalau di sini sering didatangi Islamik, inilah santai di sana. Tapi jangan cuma santai aja. Ada juga tenang kita baca-baca di masjid. Nah, ini artinya apa? Artinya ketika dari masjid ke masjid kita disuruh sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul menghidupkan masjid dengan ibadah salat. Ibadah yang merupakan satu ibadah yang terpenting dalam hidup kita ini adalah salat 5 waktu. Oleh sebab itu ketika kita hendak selamat nantinya di hari kiamat, bahkan mulai alam kubur, bahkan mulai ketika menjelang akhir hayat, ketika kita hendak selamat, tidak lain amalannya adalah yaitu memperbaiki ibadah salat kita, menjaga salat kita. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang senantiasa memelihara salat mereka, mereka itulah yang beruntung. Yang namanya memelihara di sini adalah melaksanakan salatnya tepat waktu, melaksanakan salatnya dengan baik, melaksanakan salatnya sesuai dengan rukun syaratnya. Jangan sampai ketika kita beribadah salat lalu ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat siapakah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Asyaratun nafarin la yaqbalullahu taala salatahum." Ada 10 macam golongan manusia yang tidak akan diterima oleh Allah salat mereka. Mudah nih ibadah salat kita diterima beratan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat siapa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin, orang yang salat saurangan, salatnya sendirian tapi tidak membaca Fatihah. Ada bacaan apa-apa, Allahu akbar berdiamnya, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, cuma gerakan-gerakannya aja, sedangkan bacaannya kada dibaca, sah ke salatnya? Tidak sah. Atau baca Allahu akbar, ya Allah ya Rabb, bacaannya kayak semalam juga. Anak diringkasnya itulah. Padahal dalam salat itu ada istilah rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbi 1, rukun qauli 5, rukun fi'linya 7. 1 tambah 5 6, 6 tambah 7 sama dengan 13. Itulah rukun 13. Belajar kita sholat, jangan sampai sholat sendirian kada bacaan. Bahkan menurut Imam Syafi'i, walaupun kita jadi makmum, wajib kita membaca Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak diterima sholat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kada diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali rakaat masbuk. Kalau masbuk kada jadi masalah, kada bacaan. Pamannya imam nena sudah sembahyang betul membaca min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas. Nin hanya datang Allahu akbar minal jinnati wan nas. Allahu akbar, imam langsung aja Allahu akbar ya. Kada usah bacaan. Misalnya sempatnya bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar ya imam, Allahu akbar ya. Jangan sampai ketika imam sudah minal jinnati wan nas, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah subhanahu wa ta'ala alamin, bismillahirrahmanirrahim, amin, memparapas menghambut. Imamnya sudah misalnya rokok sudah, tidak sudah, sujud sudah, nah kemudian imamnya nak sujud kedua, hanyarnya rokok, Allahu akbar, kada dihitung. Kada berilmu. Ada juga orang pernah ulun tetamu waktu ulun kekanakan dulu, masih ingat ulun, ada orang masbuk, kemudian ulun sembahyang, ulun kada masbuk, dihiga ulun ini masbuk,
sekalinya masbuk inya satu rakaat, tapi nya ketika sampai yang Allahu Akbar, imamnya masih batihanya Allahu Akbar, ruku tidak, kemudian sujud, kemudian terusnya memperapas supaya tak imbai luan imam. Ini makmum nang kada mau durhak luan imam. Tapi tak salah. Tapi salah. Allahu Akbar. Jangan sampai kita sembahyang tu kada babacaan, karena Fatihah hukumnya wajib. Lain dalam apa ngarannya, menurut pendapat Imam Malik itu kada jadi masalah. Pendapat Imam Malik itu kalau nya jadi makmum boleh aja tuh lah, boleh aja. Tapi kalau nya jadi imam, kalau nya saurangan wajib. Tapi menurut Imam Syafi'i biar jadi makmum tetap wajib juga. Nih sembahyang tarawih nih barak nih, jangan sampai kayaknya kita jadi makmum kada baca Fatihah. Nah, bakal baca Fatihah apa aja imamnya kelat khusus, laju bebenaran, kalah Valentino Rossi. Barak nih tarawih nih sudah. Mudah-mudahan sehat walafiat berataan. Yang kedua, siapa yang tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa rajulun la yu'addiz zakat. Seorang yang tidak mau menunaikan zakat tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya duit banyak miliaran, beisi amas nang kaya tongkol, muka ada lang kaya tongkol tuh berapa kilo. Sugih orangnya, beisi usaha toko berapa buah, tapi kada mau berzakat, maka kada diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena antara salat dengan zakat selalu bergandengan, di mana saja ayat yang membicarakan masalah zakat pasti ada salat, masalah salat pasti ada zakat. Artinya apabila ketinggalan salah satu daripada dua ini kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apabila dititipkan oleh Allah taala harta, maka hendaklah berzakat. Mudahan sugih berataan. Jangan alang-alang sugih bebenaran tapi mau berzakat. Mun zakatnya tuh pian misalnya ada 100 juta berduit, berarti zakatnya 2,5% berapa? 100 juta berapa? 2,5%. 1/40. 2,5%. Kalau 1 juta 25.000. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 100 juta berarti 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta 10 miliar. Nah, mudahan kena berisi duit 10 miliar berataan. Bila sudah 10 miliar pas nama mengeluarkan zakat 250 juta sekalinya. No, menggetar awak. No. Keluarkan ada. Makan banyak menerima guru usum. Kawan Allah. Namunnya duitnya sedikit masih nyaman. Beliau. Udah melihat tadi pindah menggaib. Maju kamu kana. 250 juta kada gagampangan. Kalau nya masih nang 250.000 nyaman. Kalau nya 2,5 juta masih nyaman. Tapi kalau sudah nang 250 juta sebuah apan sepilas barane. Oh, pansan nih. Oh, kada kawa ini sayang nih. Ayo sudah keluarkan 50 aja, 200-nya simpan. Nah, akhirnya kadang mengeluarkan zakat atau dikeluarkan pas kada sempurna ulang. Yang ketiga, siapa yang kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya? Wa rajulun ya'ummu qauman wa hum lahu karihun. Orang yang menjadi imam tapi makmum kada kiri, bila orang untuk pindah lain kita jadi imam kada usah jadi imam. Jamaah nih banyak aturannya 5 saf, pas kita jadi imam dah assalamualaikum tinggal 1/2 saf aja lagi. Ini berarti ini banyak kadang-kadang ketujuh ayo sudah mengalang-alang. Kenapa gerang bau umuran bacaannya alhamdulillahirabbil alamin ya. Kayak apa nah? Makanya jangan jadi imam bilanya kita kada ketujuh orang lawan kita. Imam tuh makanya nang diketujui orang. Imam nang jadi imam inilah hati-hati, tanggung jawab lawan jemaah inilah, bawa jemaah. Makanya imam harus mengerti masalah rukun sembahyang, syarat sah sembahyang, pembatal sembahyang. Mengerti imam. Jangankan imam biar nang di belakang imam aja. Nang di belakang imam tuh wajib mengerti
Harus paham bagaimana sebenarnya tata cara sembahyang. Kenapa garang umpamanya imam batal, inya nang maju. Pas imamnya batal, misalnya imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Batal imam, maju inya. Kayak apa Fatihahnya? Lanjutkan kah, teruskan kah, ulangi kah? Ulangi Fatihahnya. Pasnya kada tahu, majunya langsung waladhdallin. Kan lekas tuntung. Akhirnya tembahyangnya rusak. Nah jadi imam tuh nang dikatuju orang. Nang dikatuju orang. Amun ada aja nang tatuha. Amun nang tatuhanya nih tahu juga masalah sembahyang. Amun nang tatuha nih kada paham juga masalah sembahyang. Ada usaha nang Tuhannya bilang bila ada nang anom bagus bacaan nang anom maju disuruh maju ini kada mentang-mentang Tuhan nang seorang terus, maka bila nang anom jadi imam itu juga ada cukup ilmunya belum ya. Masih rendah ilmunya tuh ya, kada pantas jadi imam. Orang suara bagus, orang nang anom nih nah suara bagus, tajwidnya bagus, kemudian hafalan banyak, bini banyak orang. Allah Rabbi. Bian masalah bayi imaman nih. Kemudian yang keempat, siapa yang kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya? Wa rajulun mamlukun abiqun, orang yang menjadi budak melarikan diri tapi kada ada lagi. Wah ini sudah budak. Wah ini alhamdulillah sudah merdeka barataan. Kemudian yang kelima, siapa yang kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya? Wa rajulun syaribul khamr, rajulun syaribul khamri mudminun, orang yang minum khamar kada beampihan, minum terus, mabuk terus. Aku yang sembahyang zuhur minum jadi 3 gelas dulu, minum dulunya, atau minum setengah botol minum. Makanya jadi imam, kacau balau nang kayak ini. Biar jadi makmum aja mau orang kacau, apalagi jadi imam. Iya nang lakum tuh kada tetamu-tamu itu gara-gara nang mabuk nih tuh. Orang mabuk nih, nah ini malam disebut saban barak. Orang nang mabuk kada diterima ibadahnya oleh Allah. Orang nang pamabuk nih bila kada bertobat. Siapa lagi orang nang pahirian? Kita sudah bahas di Isra Mi'raj di mana tuh? Sudah bahas orang pahirian tuh kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kada diampuni dosanya oleh Allah malam nisfu saban. Makanya nang pahirian ampih, jangan pahirian lagi. Abahnya aja lihat jarang sebelum motor 2 ya kita tambahin mau kita sebuah juga ya. Jangan lagi ayo. Abahnya lihat jarang mobil 2 itu nah kita tambahin sebuah mau kita juga ayo. Nah jarang abahnya nang ketiga ada itu orang bini saikung kita 2 aja nah. Akor kada akor ya. Ajar abahnya supaya kita menang. Orang tuh bini saikung aku 2 jadi kita menang. Akor lah umanya. Aku raih nangis. Jadi bahirian tuh kada diterima oleh Allah. Nah orang mabuk tadi nah ketika dia sampai nisfu sa'bannya kada bertobat kepada Allah, kada diampuni dosanya oleh Allah. Padahal Lailatul Maghfirah. Sembahyangnya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mabuk, maka 40 hari ibadahnya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah salatnya? Wa amraatun batat wa zawja'an hasakhitun, perempuan tidur kemudian suaminya marah kepadanya. Bibinian nih guring kemudian dia beribadah tengah malam bangun, beribadah salat subuh, beribadah sembahyang zuhur, beribadah sembahyang asar sampai ke maghrib, sampai ke isya pulang peribadahnya tuh. Tapi lakinya masih sarik, maka kada diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sariknya gara-gara nang bini, padahal bukan salah nang laki. Anak guring bamamai lawan laki, bamamai padahal kada salah nang laki. Ngopo ya menjungi duit ke didikitan ya kuring larang alih ulang ya. Uma antrian tadi panjang benar sore tadi liwar pas ulun nak misi ceramah keluar tadi. Ya Allahu Rabbi, pian ada solusinya supaya jangan sampai umpat baentri i waktu dijarang aja. Haruan dijarang, yang batu kena mandai dijarang, kan? Pakasam dijarang, sehat itu. Apalagi haruan bejarang, tuh pian obat tuh tahu lah.
Obat. Makasihan tadi orang Mbak Andri. Mudah nih minyak goreng nih murah pulang. Mun bahari itu orang maulah seorang minyak nyiur kelapa tuh malala. Tapi minyak lala larang juga kenapa nyiurnya larang. Bahari kan orang rata-rata banyak banyiur. Nang ngarannya nang dimakan itu nang ampasnya tuh tahilala ngarannya nyaman. Lain tahilala baikung manusia. Ini nang manusia, nang hasil nang apa ngarannya nang ampasnya itu nah itu gasan maulah jaring nyaman mengawani jaring tuh lah. Aman. Jangan bemamai lawan laki. Bibinian nang hadir nih jangan pemamaian lawan laki bian kada diterima ibadahnya oleh Allah Ta'ala. Nang hobi bemamai ampi sudah bemamai. Kenapa garang banyak bibinian seul khatimah gara-gara pemamaian lawan laki. Hayu bibinian. Mudahan naik bini kita nih ampi pemamaian beradaan. Kadinya pemamaian, bang bini kita sebenarnya tuh nya sarik tuh tanda sayang. Allah Rabbi. Laki kada kawa guring maka sembahyangnya kada diterima oleh Allah Ta'ala. Padahal nang bini nih pak amal pak ibadah tapi maulah laki kada kawa guring, maulah laki tetangis, maulah laki taungut, maulah laki kada karuan rasa, maulah laki kada karuan makan. Laki kada kawa guring nang bini mangaruh, maka nang bini itu ba ibadah kada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapa lagi yang kada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadahnya? Wa mar'atun tusalli bi ghairi khimar, perempuan yang salat tapi kada memakai penutup kepala. Artinya kepalanya terbuka atau nya bajilbab juga tapi rambutnya kelihatan di sini nah kada pakai telakung. Bajilbab biasa aja apalagi gulunya kelihatan. Sembahyang badastar baka kamban nang kainin aja nyaman bener. Allahu Akbar. Terima kah kada diterima? Ada tuh ulun pernah melihat nang itu tuh. Bubuhan aliran manakah? Bibinian baka kamban kayak nah tapi inya gulunya kelihatan, gulu nih aurat nah kayak ini aja nih nah gulu nih aurat, kemudian rambut di sini aurat, belum lagi di sini nah aurat nih nah nyoba angkat takbir taluluy tangannya apalagi sembahyangnya misalnya baju singlet maginannya Allahu Rabbi. Nah jadi bibinian bilanya sembahyang tuh diperhatikan mukena tuh bujur-bujur liput dan pakai telakung tuh bahasa Indonesianya apa bahasa Indonesianya telakung? Apa dalaman kah? Pakai dalaman sembahyang. Jangan sampai kada pakai dalaman karena kelihatan rambut, apalagi rambut sidin gugur 5 bila sini karena kipas angin bau enggak sini. Bila tamanak limontong tiup sidin. Allah Rabbi. Makanya lalakiannya belajar masalah sembahyang supaya kawa managur bini. Supaya kawa membimbing bini umanya sembahyang tuh manyai rambut jangan kelihatan. Sembahyang tuh gulu jangan kelihatan. Sembahyang tuh jangan sampai mukena nang tipis, transparan mukena bisa lawar kada di dalam. Kada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi yang kada diterima oleh Allah Ta'ala? Wal imamul jair, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya, yang memeras rakyatnya, yang menambah rakyatnya semakin hari semakin sengsara. Pemimpin yang menyusahkan rakyatnya, inya menari-nari di atas penderitaan rakyat, itu kada diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa rajul la tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian yang terakhir yang kada diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang laki-laki yang salatnya itu tidak bisa mencegahnya daripada perbuatan keji dan munkar. Sembahyang rajin tapi maksiat rajin, sembahyang rajin mancuntan rajin, hilangan sandal di masjid, basangku karungnya ke masjid, STMJ salat terus maksiat jalan. Jar kawan anu aja kita
kita mabuk-mabukan dulu. Teman aku sama Isya habis Isya aku nyarkan aja. Ya tuh ngarannya kada kau mencegah boleh pada perbuatan keji dan mungkar. Ayo jar kawan kita berjudi dulu. Setemat dulu aku sembahyang dulu ya tunggu aja. Siapa tahu aku berkat berdoa menang aku aja. Ya nang Jazonin MZ tuh Pak Haji aja. Kenapa aja Pak Haji? Anak pian berjudi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana anakku? Tapi menang alhamdulillah. Sarik sekali gara-gara nang berjudi tapi bilainya menang alhamdulillah. Aja jok benar nih Pak Haji ini juga. Kemudian kita ambil berkah membaca manaqib guru Sakumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alimul ulama al-bila Syekh Al-Hajj Muhammad Zain bin Abdul Ghani adalah seorang ulama yang adil lagi bijaksana dalam memimpin dan mengayomi masyarakat dan keluarga, terutama terhadap istri-istri beliau yang berjumlah beberapa orang dalam satu rumah, sehingga kesemuanya tampak keharmonisan dalam keluarga baik di bidang mental maupun spiritual. Nah, Sidin ini orangnya adil. Guru Sakumpul ini bini Sidin lebih daripada satu, tapi Sidin adil. Ini lalakian ingatin Quran, jaral Quran apa? Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah perempuan yang kamu suka itu masna 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4. Allah Ta'ala kan sudah menyuruh saikum. Tapi jar Allah Ta'ala ancamannya pulang, apabila kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu aja. Satu ini gini kada adil, kadang bini kada diberi duit, rokok aja ditukar. Bini makam kada jabul di dapurnya, jabul sampai kata talinga rokok. Allah, bini yang diganang ini sudah berduit kada ada, pas dapat rajaki ada 50.000, banyak ada dapat duit tak ada tadi nah amami lupa bata tapas diberi orang 50.000. Anak-anak warapai kam nukar baras abahnya kayaknya dulu aku malam tadi dapat wangsit bahwasanya 4 angka keluar ini kita nimbak buntut aja sudah orang. Makanya bini anak nukar baras ujar nang bini jangan kayaknya kada kau makan kita gampang nih bujuran tuh nyata karena timbak akan soalnya para ya panci itu kamu nang laki itu. Guru lawan bini Sidin adil babanaran Sidin adil babanaran. Dan Sidin mendidik bini Sidin mendidik. Dan istri-istri beliau tersebut satu diantaranya telah melahirkan 2 orang putra yang atau anak sebagai penyambung generasi atau zuriat, yang bernama Muhammad Amin Badali dan yang kedua bernama Ahmad Hafi Badali. Muhammad Amin Badali ini hadiah dari Rasulullah SAW melalui isyarat. Kemudian yang kedua hadiah daripada Faqih Muqaddam, anak Sidin yang kedua. Nang ditentukan nilah nang mbak anak ini bini Sidin yang kedua kalau tuh. Bini pertama, kedua, ketiga, ternyata nang mbak anak nang kedua. Kedua-duanya mirip ulanglah. Kedua-duanya akhlaknya mulia. Nang ading tuh kada mau apa-apa tuh nya bedahulu nang kakak tuh bang, saking memuliakan kakak. Orang lawan kakak ading tuh saling menghormati luar biasa. Muhammad Amin ini apa-apa aja kakak tuh bang bedahulu. Dalam hal apa aja kakak menghormati kakak. Ada nih kada kakak tamparnya. Allah Rabbi. Mulai kekanakan adab tuh bagus benar. Anak-anak Sidin ya kayak guru Sakumpul juga mulai memang menurut abahnya juga menurut guru Sakumpul mulai kekanakan nampak benar sudah akhlak-akhlak terpuji di dalam diri Sidin. Kemudian pas pulang ke anak Sidin kayak itu juga didikannya lain. Ada anak kita ini didikan militer. Lain lah.
Tapi mudah-mudahan kita soleh-solehah pada taat. Ada anak tuan guru biar ulun pernah tatamu tuan guru tuh anak sini nakal-nakal. Tapi hebatnya bilanya balik bagus beratan. Bilanya usia balik berapa orang yang kayak itu pas ulun sekolah dulu di Baraba itu sebelum ke Martapura. Ada sih biasa anak nakal-nakal tapi bilanya sudah balik, akhlaknya bagus-bagus dan orangnya sekolahan pesantren. Kadang kau juga ditangguh tuh lah. Kadang nang nakal nih bisa juga jadi wali. Bilainya tasalajar wala. Nah, jadi anak Sidin 2, Muhammad Amin Badali, kemudian Ahmad Habib Badali. Tahun 95 waktu kasih kumpul tuh belum lahir. Nang dituntun Sidin Habib Ahmad. Habib Ahmad telah dituntun Sidin. Waktu itu masih paling umur berapa tahun Habib Ahmad tuh, nang anak angkat Sidin lah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur keduanya dan menjadi penerus orang tuanya, amin ya rabbal alamin. Mudah anak Sidin ilakasna menjadi apa ngarannya membuka majelis. Artinya anak Sidin ini memang kada diberiakan muka majelis kecuali atas izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan-pesan al-alimul alama arif bila Syekh Al-Hajj Muhammad Sayyid bin Abdul Ghani, pesan-pesan yang sering disampaikan beliau dalam pengajian adalah pertama, jangan bakhil. Rancak benar guru itu menyampaikan jangan bakhil, yakni hendaklah jadi orang yang pemurah. Karena sifat bakhil adalah sifat madmumah yang paling bandel. Bandel kah bandel kah? Bahasa Indonesia apa bandel? Bandel, bahasa Banjarnya bandel bebenaran dia. Dan tidak akan keluar sebelum sifat-sifat madmumah lainnya keluar. Ini bakhil ini terakhir keluar. Bila orang tuh ampi bakhil berarti kenang lain sudah keluar. Nah ini dan apabila keluar sifat bakhil berarti sifat-sifat madmumah lainnya sudah keluar lebih dahulu. Sombong kah, ujub kah, takabur hilang sudah. Bilanya bakhilnya sudah hilang. Dan sering beliau ucapkan bahwa tertulis di pintu surga anti haramun ala kulli bakhil. Maksudnya pintu surga dilarang atau haram dimasuki oleh orang yang bakhil. Nah jadi guru itu memasani kepada kita jangan pamalar. Jangan pamalar. Guru dalam satu pengajian pernah mengatakan, aku ini mendoakan buat sekumpul supaya jadi wali. Tapi cakanya kayak mobil tuh aku aja Sidin Nina berusaha supaya mobil ini jalan, tapi jangan aku aja menunjulkan supaya mobil ini jalan, tapi jangan diinjak rimnya. Maksud diinjak rimnya tuh apa? Pamalar. Nah bila orang pamalar kada kau jadi wali. Biar kayak apa ibadahnya kayak malaikat tapi pamalar. Pertama aja sih dia menak jadi wali itu bangun malam dan pamurah. Pamurah lawan bangun malam. Kayak panak wali subuh melandau pamalar benar. Subuhnya kesiangan kemudian duit pamalar benar. Lawan kawan ketujuh mamalar. Sapala benar. Mun besi kawan nang kakak ini bian. Mun kawan jangan tapi dikawani. Yang kedua, jangan tertipu dengan karamat, yakni dengan segala keganjilan nih pesan guru nih. Jangan apa terpengaruh dengan keganjilan, keanehan. Bila ada di situ aja, di situ Sidin dia bisa menapak banyu panas jadi dingin langsung. Biasa aja itu. Oh, Sidin dia bisa terabang, mata ada hulu burung terabang. Oh, Sidin dia bisa timbul di atas banyu, itik aja timbul di atas banyu. Itik tuh aneh lagi kada basahnya bila naik tik nong lekir pacah itik bakunya kada basah. Itu tuh. Jangan terpengaruh. Kita nih mudah benar bila melenang aneh langsung terpengaruh. Waktu bersalaman lawan Sidin dia merejut tanganku aja. Nah lalu aja wali ini tuh aja. Wah ini pian banyak alat sulap digunakan orang. Nang tangan mariju tuh ada alat sulapnya. Nang karis berdiri tuh ada alat sulapnya. Oh duit bergerak seorang ada alat sulapnya. Alat sulap wah ini lengkap. Makanya dipadahkan orang keramat padahal keramput. Bakaramat benar Sidin dia padahal bakaramput bebenaran. Jangan tertipu lawan itu. Dikit-dikit aneh keramat, sedikit-dikit aneh keramat. Karena karamat itu adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bukan karena suatu kepandaian atau keahlian. Jangan beramalan karena anak bakaramat.
aku aja kadeguring 21 hari supaya aku bakaramat, timbul kena karamatnya korehing saurangan. Korehing saurangan. Nah, tatamu ayam korehing tatamu itik korehing sampai batang pohon nih korehinginya juga. Kenapa 21 hari kadeguring? Laluannya otak konslet. Jangan beramalan tuh karena anak bakaramat. Karena itu janganlah terlintas atau berniat untuk mendapatkan karamat dengan melakukan ibadah atau membaca wirid. Nah, wirid itu diniatakan untuk kebaikan dunia akhirat, jangan sampai untuk mendapatkan karamat. Karena karamat yang mulia dan tinggi nilainya adalah istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Kita istiqamah di dalam majelis itu karamat yang luar biasa. Kita istiqamah sembahyang itu karamat yang luar biasa. Istiqamah beramal itu karamat yang luar biasa. Al istiqamatu khairun min alfi karamah. Tamu-tamu yang datang selain dari kesibukan beliau sehari-hari mengajar dalam rangka meningkatkan ilmu dan amal masyarakat, beliau juga disibukkan dengan tamu-tamu yang datang dari berbagai tempat dan daerah, baik masyarakat awam, ulama dan umara yang berada di daerah maupun di pusat datang. Buan menteri datang, bahkan Menteri Harmoko dulu. Tahulah Menteri Harmoko, amun kada kelahiran tahun 80-an kada tahu. Harmoko itu Menteri Penerangan. Ciri khas Sidin tuh jambul Sidin ini mengkilap, rambut Sidin ini sisirannya tuh mengkilap. Muhanya masih ingat Menteri Harmoko itu. Menteri Penerangan, pernah memberi duit lawan Sidin. Nah, tapi jar guru sakumpul kada usah Pak Menteri ya. Ulun ada aja berisi duit. Nah, dijulungi oleh Menteri Harmoko kada menerima Sidin, bukakan Sidin lamari. Salamarian tuh hibak lawan duit, mundur dari Harmoko lalu. Kada jadi beri duit, banyak ampun orang. Nah, waktu itu anak kembali 40 juta kah zaman dulu tuh pian. Kan kada mau sih menerima. Bahkan ada yang datang dari luar negeri seperti Brunei Darussalam, Singapura dan Malaysia dan Hadramaut yang umumnya kedatangan mereka untuk memohon doa, restu dan belajar ilmu guna meningkatkan ilmu dan amal mereka. Datang tamu-tamu nih hendak minta doa lawan guru sakumpul. Kan? Lawan tamu alwan guru tuh datang minta doa. Jangan minta yang aneh-aneh, minta doa kah, minta amalan kah. Ini kadang datang ke guru minta cariakan bini, atau datang ke guru minta cariakan laki guru. Ulun nih guru janda setahun sudahnya. Bapang ya guru, kawakabian mencariakan laki gasan ulun. Ya guru, ayo ha. Banyak kayak di majelis tuh ya guru, nang setengah pakai. Lalu guru aja amun kawan nang kayak pian. Ajar guru, mudahan kena ada amun kawan nang bujur-bujur persis kayak pian ya. Nah, nang kayak ini membahayakan. Apalah benar datang ke rumah guru nang kayak itu. Apalagi kisah mimpi ulun guru eta mimpi bahwa jodoh ulun tuh pian. Aduh kacau. Enya bujur, enya mimpi itu ada datang dari Allah, ada datang dari syaitan, ada datang dari khayalan. Orang tuh mahayal besi mobil, mahayal aja siang malam mahayal. Tak mimpi besi mobil. Mimpi besi mobil. Orang tuh mahayal pian maunjun, ya tak mimpi maunjun. Mahayal bebini, ya tak mimpi bebini juga. Tapi dalam mimpi aja. Jadi lawan guru tuh nang bagus-bagus saja, jangan nang aneh-aneh, itulah. Dalam suasana silaturahim tersebut selalu keluar dari lidah beliau kata-kata mutiara dan hikmah yang sesuai dengan situasi dan kondisi tamu yang datang. Sidin tahu keadaan tamu nih, apapun yang dihadapi oleh tamu tuh walaupun kan kisah itu nang dinasihatakan Sidin. Bahkan ada guru ulun almarhum Guru Fadil, Sidin itu dang sana guru irsyad, Sidin bakisah ya Sidin menakuni sih ke sekumpul. Biasanya dalam di rumah tuh sih sebelum berangkat sudah di hati tuh ada permasalahan apa, niatnya sih nak batakun lawan guru. Di majelis tuh pasti dijawab guru.
nang sejarah sampai pengajian kita jawab tuh jadi apapun nang masalah hukum kah, masalah ilmu apakah, misalnya bila inya pas pengajian hadir tajawab tuh pertanyaan itu. Padahal kada beta konon sidin tapi dalam hati aja terjawab. Tahu sih kondisi tamu nang hadir. Sehingga masing-masing tamu merasa terjawab permasalahannya. Nah ya kalau dan merasa terisi berupa siraman ilmu dan tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata serta senyum manis beliau yang tak terlupakan. Ciri khas guru itu adalah senyum sidin nang manis. Sampai-sampai siapa Sarah Azhari kah? Sarah Azhari itu pernah ke rumah guru sekumpul, ketika dicangangi oleh guru sekumpul tuh sampai berucap, pandangan guru menusuk ke dalam hatiku. Oh, ya kada tahan pandangan guru. Padahal dicangangi guru biasa aja, nang dicangangi ini salah tingkah. Namun kita nang mancangi bukahan orang. Guru. Nah jam 10 sudah sedang aja nih lah. Mudah-mudahan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dosa diampuni oleh Allah, panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La hadratina min sabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala wasbil kiram syahudillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. La bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. 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 الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه
عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لإليك الذاكر ومعك الشاكر وعلى قضائك بلاك وقدرك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين وعن الحرام عاصمين في الجنان مناعمين وعن النيران مبعدين وإلى وجهك وجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي ناظرين متمتعين. ردنا الله من مرد جميلا ردنا الله من مراد جميلا ردنا الله من مراد جميلا ولا تجعل الله من الشيطان علينا في سير حالته ولا عن الممات ولا قبله ولا بعد كيد ولا سبيلا. وأذن اللهم على قراءتنا هذه وغير طبا تنزيلا وأدر منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك عبنا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يوم العذاب ما قرن أخبرنا وأهلنا وزيدا في شربنا بالأكرم صلى الله عليه وسلم. ثم إلى روح يا بابا إخوان من مجاور المرسلين صلى الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله كل والصحب والقرابة وتابعين وتابعين وتابع بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح الأربعة الأئمة الموجودة المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح من قرأناه بسببهم هذا القرآن الأجر من أجرهم وجهادهم ونتعن بهم يا اسمهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم إلى روح من ضاج مقاربهم لأبد المسلمين كافة العباد ما لهم زائر ولا زائر لهم. اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا ويوم فسح جناتك محل رضوان ودار كرامتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجبرني يزور اقبل التجار واختم بصالح اعمال وعلى الايمان وعلى الاسلام جميعا وفنا وانت راض عنا وترحمنا الله في قبله ولا تاخذنا عن قرف واجعل اخر كلامنا من الدنيا عناتها يا اجل قول لا اله الا الله. احدنا عليه حيوى ما زعل وبعثنا عليها من قبلنا بعثا وانفعنا ورفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بن الا من الله بقلب سليم. ثم الى الروح يا ابي اخذنا نبي المرسل والمقربين والقربين الى سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والى روح كل وباله اليه مما شر وضم قارب يهبر بحرين مكان وكان الجنه بعمك وحدهم يا مولانا رب العالمين. الى روح سيدنا اليه مع على وشب الاخوه المسلمين والمسلمات والمؤمن من خصوصا الأرواح يا شيخ محمد زين بن عبد الغني ونربيه بن جمر وجمري بن علي ومحمد إيوان بن برهان ومحمد إلهام بن جمري وأبو الرحيم بن مالي وعبد الله حسن بن أرى وحج حميس بن دلاجي وحج جمرود بن صبري وحج زينب بنت حميس وحج عبد الشكور بن عوض وحج نور حية بنت رحمد ويوحنسا بنت دين وبصرة بنت محمد راسم ورملة بنت حج عبد الشكور وجمعة بنت حج شرقاوي وحج سد
Badariyah binti Hasan wa Haji Husni Muhammad Nur bin Haji Markusin wa Hajjah Siti Ruqayyah binti Haji Abdul Rashid wa Hajjah Bariyah binti Ambau wa Zaniyah binti Masan wa Haji Abdul Wahab bin Haji Arum wa Hajjah Asra binti Haji Nasri wa Siti Khadijah binti Haji Masla wa Rusdiana binti Jumri wa Mu'in bin Haji Incal wa Badri bin Isai wa Jabri bin Mu'in wa Muhammad bin Muhammad Iwan wa Isman Abu Bakar bin Haji Abu Bakar wa Muhammad Irwan Syah bin Isman Abu Bakar wa Muhammad Aldu bin Muhammad Hiri wa Agus Sukairi bin Rupil wa Muhammad Rishi bin Agat wa Rubil bin Mardi wa Ruslan Abdul Ghani bin Sahibar wa Muhammad Nurdin bin Anang Ajil. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'abihim wa'afanhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa taj'al quburahum hufratan min hubarin niran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan min rabbil alamin. Afdalus salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimil jamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. آخر كلامنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.